السلام علیکم، میں ہوں امتیاز عبداللہ۔ کہانی گھر کے چینل پر آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ ہماری آج کی کہانی ہے مزاج۔ کہانی کے مصنف ہیں امتیاز عبداللہ۔ مزاج۔ ٹھک ٹھک ٹھک، ریاض خراد مین کے ہتھوڑے کی آواز سے باؤ نوید خراد مشین کے سامنے سٹول پر بیٹھے چونک پڑا۔ ریاض نے اپنے گنجے سانولے سر پر سے اپنے ہاتھ کی انگلی کی مدد سے پسینہ پونچھا اور ایک نظر باؤ نوید کی طرف دیکھ کر پھر اپنے کام میں جت گیا۔ ریاض، تم بھی سوچتے ہوگے میں ہمیشہ تمہارے لیے عجیب ہی کام لے کر آتا ہوں، پر میں کیا کروں؟ مجھے یقین ہے کوئی کام جو پورے شہر کے خراد مین نہ کر سکیں وہ تم ضرور کر دیتے ہو۔ ریاض نے خراد مشین سے ایک نظر اٹھا کر باؤ نوید کی طرف دیکھا اور اس کی بات پر کچھ کہے بغیر سگرٹ سلگا کر خراد مشین کے پہیے پر ہاتھ رکھ کر سٹول پر بیٹھ گیا۔ اف خدایا، ریاض سے لکڑی کے بارڈر بنانے والی ڈائی اگر نہ بنی تو؟ نہیں، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، میرا تو کاروبار ہی ٹھپ ہو جائے گا۔ ڈائی کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے کارخانے میں کاریگر فارغ بیٹھے ہیں، پرسوں فرم کو مال بھیجنا ہے، اور اگر آج ڈائی بن جائے تو پھر جا کر پرسوں تک مال تیار ہوگا۔ فرم کے مالک نے کہا تھا کہ یہ چھوٹا آرڈر پورا کر دو تو تمہیں پھر بڑا آرڈر دوں گا، لیکن اب تو یہ چھوٹا آرڈر بھی پورا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ آگے مجھے کیا آرڈر ملے گا؟ اس ڈائی نے بھی آج ہی ٹوٹنا تھا۔ باؤ نوید سٹول پر بیٹھے بیٹھے ریاض کے گراج کے بڑے گیٹ کے اوپر سے نظر آنے والے آسمان کی طرف دیکھ کر بڑبڑایا۔ ریاض نے اپنے گھر کے گراج میں ہی خراد مشین لگائی ہوئی تھی۔ گھر کا رستہ بھی گراج سے ہو کر گزرتا تھا، ایک چھوٹا سا دروازہ جو گراج سے گھر کی طرف کو کھلتا تھا۔ سگریٹ کو ختم کر کے ریاض نے ٹوٹی ہوئی ڈائی کو غور سے دیکھا اور پھر اس کے مطابق دھات کا ٹکڑا لے کر خراد مشین پر کس دیا اور خراد مشین کے پہیے کو گھما کر مشین چلا دی۔ دھات کے ٹکڑے کو مشین کی مدد سے ٹوٹی ہوئی ڈائی کی ساخت کے مطابق تراشنے لگا۔ باؤ نوید بڑے غور سے سٹول پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا اور شاید دل ہی دل میں دعائیں بھی کر رہا تھا کہ اس کا کام آج ہو جائے۔ اس دوران ایک لڑکی اور ایک لڑکا، لڑکی کوئی 14-15 برس کی ہوگی اور لڑکا کوئی اس سے 2 سال چھوٹا، گراج کے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ ان دونوں نے اسکول کے یونیفارم پہن رکھی تھی۔ ریاض نے ان دونوں کی طرف دیکھا اور خراد مشین کو بند کر دیا۔ السلام علیکم، لڑکی بولی۔ کیا بات ہے، آج جلدی چھٹی ہو گئی؟ ریاض نے سلام کا جواب دیے بغیر کا سوال کر دیا۔ ابا کل سے پرچے شروع ہو رہے ہیں، اس لیے آج جلدی چھٹی ہو گئی ہے، لڑکی نے اپنا اسکول بیگ گلے سے اتارتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ اندر اور اپنی ماں سے کہہ دو 2 کپ چائے بھیج دے۔ دونوں بچے چھوٹے دروازے سے اندر چلے گئے۔ ریاض نے باؤ نوید کی طرف دیکھ کر پھر خراد مشین چلا دی۔ پھر خراب ہو گیا۔ ریاض نے خراد مشین سے دھات کے ٹکڑے کو اتار کر زمین پر پھینک دیا اور پھر دوبارہ ٹوٹی ہوئی ڈائی کو اپنے سامنے رکھ کر دیکھنے لگا۔ ریاض، تم مشکل سے مشکل کام کر لیتے ہو، لیکن آج کیا بات ہے، یہ ڈائی تم سے بن کیوں نہیں رہی؟ باؤ نوید نے مایوسی سے ریاض کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں باؤ نوید، یہ کام کیوں نہیں ہو رہا۔ کوئی خاص مشکل بھی نہیں ہے۔ ریاض نے سگریٹ سلگا لیا اور ٹوٹی ہوئی ڈائی کو گھما کر پھر سے دیکھنے لگا۔ ریاض کا لڑکا چائے کے 2 کپ لے کر آ گیا، ایک باؤ نوید کو پکڑا دیا اور دوسرا اس نے خراد مشین پر رکھ دیا۔ ابا 10 روپے دینا، پینسل خریدنی ہے، کپ خراد مشین پر رکھتے ہوئے لڑکے نے کہا۔ ریاض نے اپنے پیچھے لٹکی دیوار پر لٹکی اپنی قمیض کی جیب سے 10 کا نوٹ نکال کر لڑکے کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ لڑکا نوٹ لے کر باہر نکل گیا اور ریاض چائے کا کپ اٹھا کر پینے لگا۔ اس کے چہرے سے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ڈائی بنانے کی بار بار کی ناکامی سے اکتا گیا ہے
اور اب اس کام کو اپنے اوپر جیسے کوئی بوجھ سمجھ رہا ہو۔ اس نے جلدی سے چائے پی اور دھات کے ایک نئے ٹکڑے کو خراد مشین پر کس دیا اور خراد کا پہیہ گھما کر خراد مشین چلا دی۔ وہ پھر مشین کی مدد سے دھات کے نئے ٹکڑے کو تراشنے لگا۔ ریاض بار بار مشین کو روکتا، ہتھوڑی کی مدد سے دھات کے ٹکڑے پر ٹھک ٹھک کرتا اور ٹوٹی ہوئی ڈائی کو الٹ پلٹ کر دیکھتا اور پھر سے دوبارہ خراد مشین چلا دیتا۔ ریاض کی تیزی سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ باؤ نوید کے اس کام سے اکتا گیا ہے اور اب وہ شاید اس سے جلدی جلدی پیچھا چھڑوا رہا ہے۔ اوہ، پھر خراب ہو گیا۔ ریاض نے مشین کا چلتا ہوا پہیہ روک دیا۔ میرا خیال ہے باؤ نوید، تم کل ہی آنا، رات کو آرام سے تمہاری ڈائی بنا دوں گا۔ یہ کام جلدی کا نہیں ہے، بڑے خیال سے کرنا پڑے گا۔ کل؟ نہیں نہیں ریاض، میں کل تک انتظار نہیں کر سکتا یار، اس مرتبہ پھر دیکھ، شاید کام بن جائے۔ یار میرے کاریگر کارخانے میں فارغ بیٹھے ہیں، صرف اس ڈائی کا انتظار کر رہے ہیں، تیری بڑی مہربانی، ایک مرتبہ دوبارہ ٹرائی تو کر، باؤ نوید نے التجائیہ انداز میں کہا۔ ریاض نے دوبارہ سگریٹ سلگا لیا اور ٹوٹی ہوئی ڈائی کو پھر سے غور سے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ ریاض یار، کام تو اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں تم سے کیوں نہیں ہو رہا۔ اس لیے تو کہتا ہوں رات کو آرام سے فارغ وقت میں بنا دوں گا تو بن جائے گی، ریاض نے کہا۔ گیراج کے کھلے گیٹ سے ایک خاتون جس نے سیاہ رنگ کا برقع اوڑھ رکھا تھا اندر داخل ہوئی اور اس نے اپنے برقعے کا نقاب اندر داخل ہوتے ہی اٹھا لیا۔ سانولی رنگت کی عورت جس نے ہاتھ میں سبز رنگ کی پلاسٹک کی ٹوکری پکڑ رکھی تھی، جس میں سے مولیوں کے پتے باہر کی طرف جھانک رہے تھے اور ٹوکری کے سوراخوں سے سرخ رنگ کی گاجریں نظر آ رہی تھیں۔ ریاض کی نظر جب اس عورت پر پڑی تو اس کے پتائے ہوئے چہرے پر اچانک رمق سی آ گئی۔ اس خاتون نے اندر آتے ہی ریاض کو سلام کیا۔ ریاض نے اس کے سلام کے جواب میں ہلکے سے ہونٹ ہلا دیے۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، تو سنا، تیرا کیا حال ہے؟ ریاض نے اس کے سامنے چہرے پر نظریں گاڑتے ہوئے پوچھا۔ بچے ٹھیک ہیں؟ برقعے والی خاتون نے آستگی سے پوچھا۔ باؤ نوید سٹول پر بیٹھا ان دونوں کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں ہاں سب ٹھیک ہے، تیری بھابھی بھی ٹھیک ہے، اندر ہے۔ وہ خاتون چھوٹے دروازے سے گھر کے اندر چلی گئی۔ ریاض کی نگاہیں بھی اس کے تعاقب میں دروازے تک گئیں اور پھر باؤ نوید کی موجودگی کے احساس کی وجہ سے واپس مڑ آئیں اور باؤ نوید کی سوالیہ نگاہوں کی طرف دیکھ کر ریاض نے نظریں جھکا لیں۔ میری پھپھی کی بیٹی ہے، ریاض نے مسکرا کر کہا۔ بڑا تعلق تھا اس سے میری بیوی اس سے سونی ہے، پر رشتے تو آسمانوں پر ہی ہوتے ہیں۔ ریاض نے پھر سے گھر کے ادھ کھلے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر ہلکا سا مسکرا دیا۔ چل چھوڑ، آ تیرا کام کر دوں۔ ریاض نے پھر سے سگریٹ سلگا لیا اور ایک نیا دھات کا ٹکڑا لے کر خراد مشین پر کس دیا۔ دھات کے ٹکڑے پر نظریں جمائے وہ پھر سے مسکرا دیا، جیسے اسے کوئی پرانی بات یاد آ گئی ہو۔ اس نے اپنے سر کو ایک جھٹکا دیا اور مسکراتے ہوئے خراد مشین کا پہیہ گھما دیا اور پھر خراد مشین کی مدد سے دھات کے ٹکڑے کو تراشنے لگا۔ اس نے 2-3 مرتبہ مشین کو روکا اور ہتھوڑی کی مدد سے دھات کے ٹکڑے پر ضربیں لگائیں اور پھر سے مشین چلا دی۔ چند منٹ مشین چلانے کے بعد اس نے تراشے ہوئے دھات کے ٹکڑے کو مشین پر سے کھولا اور اسے ٹوٹی ہوئی ڈائی کے برابر رکھ کر دیکھا۔ لے بھاؤ، تیرا کام ہو گیا، بن گئی تیری ڈائی۔ ریاض نے داد طلب نگاہوں سے باؤ نوید کی طرف دیکھا۔ بتاؤ کیسی ہے ڈائی؟ باؤ نوید نے ڈائی کو اپنے ہاتھ سے پکڑا، تھوڑا مسکرا کر ریاض کے گھر کی طرف کھلتے ہوئے چھوٹے دروازے کی طرف دیکھ کر کہا، اچھی ہے، بہت اچھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ مزید کہانیاں بھی آپ سنتے رہیں تو ہمارے پیج کہانی گھر بائی امتیاز عبداللہ کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔
السلام علیکم۔